پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران جب بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت یعنی نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا جا چکا تھا تو مزاحمت شروع ہو چکی تھی۔ سن 1975 میں اگست کے مہینے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو کوئٹہ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید لانگو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجید لانگو کا تعلق منگوچر کے علاقے سے تھا اور وہ طالب علمی سے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی BSO سے وابستہ تھا۔ مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی جس کا نام مجید رکھا گیا، جس نے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور سن 2011 میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے ایک مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ BLA کا کہنا ہے کہ اسی ہلاکت والے دن اس فدائی گروپ کی تشکیل کا اعلان ہوا اور استاد اسلم نے اس کا نام دونوں بھائیوں کی بہادری کے پیش نظر مجید بریگیڈ رکھا۔ بلوچستان میں حالیہ مسلح جدوجہد کا آغاز سابق وزیر اعلیٰ اور سینئر سیاستدان نواب اکبر بٹکی کی ایک فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد ہوا تھا۔ بلوچستان میں اس وقت بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ نیشنل گارڈ، دیگر تنظیمیں اور ان کے گروپس شامل ہیں جو مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی سرگرمی کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ان میں سب سے پرانی تنظیم BLA ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں منگل کی دوپہر ہونے والے ایک دھماکے میں 3 چینی اساتذہ سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کی ذمہ داری بلوچ انتہا پسند گروہ بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کی جانب سے قبول کی گئی ہے۔ 2011 میں تشکیل پانے والا مجید بریگیڈ رواں سال فروری میں بلوچستان کے علاقے نوشکی اور پنجگور پر FC کیمپوں پر حملے کے بعد ایک بار پھر منظر عام پر آیا تھا، لیکن یہ انتہا پسند گروپ نیا نہیں بلکہ گزشتہ چند سالوں میں اس کی کارروائیوں میں شدت دیکھنے کو ملی ہے، جن میں اکثر و بیشتر پاکستان میں کام کرنے والے چینی اہلکاروں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ مجید بریگیڈ اور اس کے فدائین کا نام پہلی بار اس حملے کے بعد سامنے آیا تھا جب کوئٹہ میں سردیوں کی ایک شام کو ارباب کرم خان روڈ پر ایک کار ایک گھر کے باہر آ کر رکی اور اس کے بعد ایک شدید دھماکہ ہوا۔ یہ گھر سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے بیٹے شفیق مینگل کا تھا اور یہ واقعہ 30 دسمبر 2011 کو پیش آیا تھا۔ اس حملے میں شفیق مینگل محفوظ رہے جبکہ ان کے محافظوں سمیت 10 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی اور کہا کہ مجید بریگیڈ کی جانب سے فدائی نوجوان درویش نے یہ حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس بریگیڈ کا کوئی واضح حملہ نظر نہیں آتا۔ تقریباً 7 سال کے بعد اگست 2018 کو بلوچستان کے سونے اور تانبے کے ذخائر والے ضلع چاغی کے صدر مقام دال بندین میں ایک ٹرک سامنے سے آنے والی بس جس میں چینی انجینئر سوار تھے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی انجینئروں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ PLA کی مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور بتایا کہ حملہ آور نوجوان ریحان تھا جو مجید بریگیڈ کے سربراہ اسلم استاد عرف اسلم اچھو کا بیٹا تھا۔ اسی سال یعنی 2018 کو کراچی میں نومبر میں چین کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا جس میں 4 حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ 2019 میں اس گروپ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مرکز گوادر شہر میں PC ہوٹل پر حملہ کیا جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے۔ مجید بریگیڈ نے اس کارروائی کو فدائی مشن قرار دیا۔ اس کے اگلے سال جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا جہاں 4 حملہ آور مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ نوشکی اور پنجگور میں رواں سال فروری میں حملوں کو مجید بریگیڈ نے فدائی حملے قرار دیا تھا۔ سن 2018 سے اب تک ایسے 8 حملے ہو چکے ہیں۔